اسلامی سال کا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو بھی تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کا معنی ہے جلانے والا۔ رمضان سوزندہ عصیان ہے اور رمضان سازندہ ایمان ہے۔ رمضان مومن کے ایمان کو بنانے والا ہے، ترقی دینے والا ہے، اور گناہوں کو جلانے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت خصوصیت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ کہ رمضان مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ایمان کو بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اور امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس امت پر دین کے باقی احکامات میں نرمی اختیار فرمائی، اعتدال کا راستہ بتایا، رمضان المبارک میں بھی یہی اعتدال ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے کہ ہمارا مذہب معتدل مذہب ہے۔ عقائد و نظریات سے لے کر اعمال تک کسی بات میں بھی افراط اور تفریط نہیں ہے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے روزہ پہلے سے فرض چلا رہا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر صرف ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، باقی امتوں پر زیادہ روزے فرض تھے۔ اور روزہ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مذہب غریب مذہب ہے، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو بھی چلو کھانا پینا سیکھیں، روزہ رکھ لیں، اس طرح گزارا ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ نے اس بات کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام ایک غریب مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے بہت غریب ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو سال کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں بھئی آپ روزے رکھ لیا کریں۔ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی بتا رہی ہے، اور تورات اور انجیل اگرچہ اس وقت محرف ہے، اس کا مطالعہ بھی بتاتا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، خود عیسائیوں پر روزے فرض تھے، اور آج کل کے عیسائی بھی 1.5 مہینہ روزوں کے قائل ہیں کہ 1.5 مہینے روزے فرض ہیں۔ روزے تو پتہ نہیں رکھتے یا نہیں رکھتے، پھر عید مناتے ہیں عیسائی۔ تو بہرحال روزے ہر دور میں فرض رہے ہیں، اور روزہ مستقل عبادت ہے۔ امت محمدیہ پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، نماز کے بعد روزہ ہی فرض ہے۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں،
لیکن روزہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ حالانکہ آدمی تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، تو یہ کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، علماء نے لکھا ہے 3-4 وجوہات ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر عبادت میں ریاکاری کا شبہ موجود ہے، روزہ میں ریاکاری کا شبہ کم ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس لیے پڑھ رہا ہو لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، لوگوں کے سامنے نفل پڑھ رہا ہے، لوگ کہیں جی بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک آدمی حج کر رہا ہے اس نیت سے لوگ دیکھیں گے، کہیں گے بڑا حاجی آدمی ہے، حج کرتا ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، ہو سکتا ہے ریاکاری کے طور پر کر رہا ہو، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا سخی ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ ہر عبادت میں ریا کا شبہ ہے اور زیادہ ہے۔ روزہ میں ریا کا شبہ کم ہے۔ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، جب تک آدمی نہ بتائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں ریا کا شبہ کم ہے، اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ایک وجہ اور ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ نہ کھانا اور نہ پینا یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالی نے اسی صفت پر اپنے ملائکہ کو پیدا کیا۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، شادیاں نہیں کرتے، ان کے بچے نہیں ہیں، خاندان نہیں ہے فرشتوں کا۔ فرشتے غیر مادی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور اور روشنی سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو مٹی جیسے مادہ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی ایک بجھی ہوئی چیز ہے، نور روشن چیز ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح، تکبیر، تحلیل، نماز، رکوع، سجدہ، التحیات، قیام، اور جو حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی تابعداری کرتے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، شادی بچوں سے پاک ہیں، پیاس پینے سے، ان کاموں سے وہ فارغ ہیں۔ اس کے برعکس انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اسی بنیاد پر فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، اسی خیال کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ سمجھا کہ تمام مخلوقات سے زیادہ برتر و بالا اور افضل ہم ہیں، کہ ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور کوئی کام کاج نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہمارا مقام بلند ہے۔ بنیاد یہی تھی، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ انسان کا مقام بلند ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا نا، پہلا انسان آدم ہے، اور پہلا نبی بھی آدم ہے، اور پہلا رسول بھی آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلا انسان آدم ہے، اسے اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، اور وہ جو قرآن مجید میں بات بیان کی گئی، یہ خود پروگرام اللہ نے خود بنایا۔ چند اشیاء سامنے رکھیں اور فرشتوں سے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہنڈیا سامنے رکھی، پیالہ سامنے رکھا، گلاس، مثال دے رہا ہوں، گلاس سامنے رکھا، یہ کیا ہے؟ اب فرشتوں کو کیا پتہ ہے ہنڈیا کیا ہوتی ہے، دیگچی کیا چیز ہے؟ فرشتوں کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو کھانے پکانے سے فارغ ہیں۔ فرشتے پانی پیے تو انہیں پتہ چلے بھائی گلاس کیا ہوتا ہے۔ ان سے جب پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ اور ادھر اللہ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ، آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں بتا دیں، یہ فلاں فلاں چیز ہیں، ان کا فلاں نام ہے، اس کے فلاں فوائد ہیں۔
جب فرشتوں نے یہ انکار کر دیا کہ ہمیں علم نہیں ہے تو اللہ نے آدم سے پوچھا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. تو فرشتے بڑے حیران ہوئے اور انہیں پتہ چلا اس بات کا کہ جو اللہ نے جو علم آدم کو دیا ہے، جو علم اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر سجدہ کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ جو سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا وہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا. عبادت کا سجدہ ہر دور میں غیر اللہ کے لیے حرام رہا ہے، تعظیم کا سجدہ جائز تھا. بلکہ بعض علماء نے تو ایک اور نفیس بات لکھی ہے، وہ آپ توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا وہ سجدہ بھی اپنا تھا، سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا. درمیان میں آدم کا ذکر کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام کو بطور قبلہ کے بنایا. جس طرح ہمیں حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ہم سجدہ بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں کرتے بلکہ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں. بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے کہ اللہ جو نظر نہیں آتا اللہ کہاں ہے، تو کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، میرا سجدہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا مجھے سجدہ کرو اور آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، گویا آدم تمہارا قبلہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بات؟ گویا آدم، جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں. نہ بیت اللہ کے پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں. ہمارے عقائد کی کتابوں میں فتاوے میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کے پتھروں کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. یہ جو بیت اللہ شریف کا کمرہ ہے، کوٹھا بنا ہوا ہے، یہ کمرہ اس لیے بنایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبلہ ہے. اسی کے اوپر آسمان سے اللہ سے عرش سے بیت المعمور پر ایک تجلی گرتی ہے اور وہی تجلی بیت اللہ پر آتی ہے. اصل میں ہم سجدہ اس تجلی کو کرتے ہیں جو بیت اللہ پر گر رہی ہے اور وہ تجلی اللہ کی صفت ہے. کیا مسئلہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل میں سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں اور اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تجلی اللہ کی صفت ہے. اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بطور قبلہ کے پیش کیا اور فرشتوں کو کہا اس کی طرف منہ کر کے مجھے سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا. سب کو پتہ چلا کہ بھئی مقام آدم علیہ السلام کا بلند ہے، ہمارا مقام بلند نہیں ہے جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں. یقیناً جو مسجود ملائک ہے اس کا مقام یقیناً بلند والا ہے. اب فرشتوں پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مقام تو انسان کا بلند ہے اور فرشتوں کا بلند نہیں ہے، تو یہ خیال آیا یا اللہ ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، نماز، رکوع، سجدہ، ذکر، فکر، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، جاگتے آرام نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، بیوی بچے نہیں ہیں، دنیا کا کوئی کام دھندا رولا رپڑا کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت تیری تابعداری. اور انسان کبھی کھا رہا ہے، کبھی پکا رہا ہے، کبھی دکانیں چلا رہا ہے، کبھی کہتا ہے جی روزی کمانا بھی عبادت ہے. آخر بات بتاؤ نا تو کیا کہتے ہیں؟ اور جی روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا. یہ مسئلے بتاتے ہیں آگے سے ہمیں کہ بھئی رزق حلال کمانا عبادت نہیں ہے. بھائی کہتے نہیں کہتے؟ تو مولوی صاحب بات بتا دینا یا تبلیغی جماعت والے بتا دیں. وہ کہتے ہیں بھئی بچوں کا پیٹ پالنا عبادت نہیں ہے. بھئی اچھی عبادت ہے. بھئی ساری زندگی تم نے ایک ہی عبادت پہ لگا دی، حق کی باتیں چھوڑ دی آپ نے. تو یہ خیال آیا کہ یا اللہ یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ کماتے ہیں، ان کی شادیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ سوئے رہتے ہیں، یہ کیسے ہم سے افضل ہو گئے؟ یہ کیسے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرے ملائکہ سال کے بعد ان پر ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا نام ہے رمضان. مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان. 11 مہینوں تک انہوں نے حرام نہیں کھایا، حلال کھایا ہے. میں نے منع کیا حرام نہیں کھانا، انہوں نے حرام چھوڑ دیا.
اب جب 12واں مہینہ رمضان آیا تو میں نے کہا اب حلال بھی نہیں کھانا، تو انہوں نے میرے حکم کی تعمیل میں حلال کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر نقطہ یہ ہے، راز یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ ذرا غور کرو، تم نے توجہ نہیں کی، اگر تم نہیں کھاتے تو تمہیں تو بھوک لگتی نہیں ہے، پانی اگر نہیں پیتے تو کون سا کمال ہے، پیاس ہی نہیں لگتی، جس کو پیاس نہ لگے وہ پانی نہ پیے کمال ہے۔ اگر تم گھر میں نہیں جاتے، بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہارے اندر خواہش ہی نہیں ہے، تمہارے بچے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تم اگر نہیں سوتے تمہیں تو نیند نہیں آتی، تمہارے اندر میں نے یہ صفت رکھی ہی نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ میرے بندوں کو بھوک لگے پھر بھی وہ نہ کھائیں، پیاس لگے پھر بھی میرے حکم کی قدردانی کرتے ہوئے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے سامنے اور یہ نہیں پیتے، کھانا رکھا ہوا ہے یہ کھانا نہیں کھاتے، اہلیہ موجود ہے خواہش پوری نہیں کرتے، اس لیے یہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اب بتاؤ مقام تمہارا بلند ہے یا ان کا بلند ہے؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مقام بہت بلند ہے پر انسان ہو اس میں انسانیت ہی نہ ہو، آدمیت ہی نہ ہو، شرافت ہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیسا انسان ہے؟ وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو روزے سے مقصود یہ ہے کہ وہ جو شہوانیت ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جائے، وہ شہوانیت کو ختم، یعنی ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ اگر حلال کو بھی چھوڑ دے گا تو تربیت ہے اس بات کی کہ 11 مہینوں میں حرام کو تو یقیناً چھوڑے گا۔ جو ایک مہینہ حلال چھوڑ سکتا ہے وہ حرام نہیں چھوڑ سکتا، یہ ایک تربیت ہے۔ ہم تربیت کر رہے ہیں رمضان شریف میں، اپنے نفس کو سمجھا رہے ہیں کہ حلال نہیں کھانا، نہیں کھاتے۔ اور روزہ کس کا نام ہے؟ روزہ رکنے کا نام ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بس جب غروب ہو جائے پھر حکم ہے کہ کھاؤ، پھر کھانا شروع کر دو۔ تو یہ دو باتیں میں نے بتائیں، سمجھ میں آئیں؟ روزے کی پسندیدہ ہونے کی، مقبولیت کی، اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے دو وجوہات بتائیں، سمجھ آئیں؟ پہلی کون سی؟ اس میں ریا کا شبو کم ہے صحیح کم ہے۔ اور دوسری بات یہ نہ کھانا نہ پینا فرشتوں کی اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اور یہ عادت اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دے پھر اس کو جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات بڑی اہم ہے، وہ توجہ کریں آپ، تیسری بات یہ ہے جتنی قسم کی عبادات ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، سجدہ، رکوع، نظر، نیاز، قیام، التحیات، قولی باتیں، مالی باتیں، زبانی باتیں، بدنی، جتنی قسم کی عبادات ہیں تمام عبادات کے اندر شرک ہوا ہے، پر روزہ ایسی عبادت ہے اس میں شرک نہیں ہوا۔ لوگوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ اور کرتے نہیں کرتے؟ ایک قبروں تے سجدہ نہیں کرتے بندے؟ غیر کی منت مانتے یا نہیں مانتے؟ گھوڑے اور دلدل کی منت نہیں مانتے؟ گھوڑا تو مجھے بیٹا دے دے، نہیں مانتے؟ کون سی جگہ ہے جہاں شرک نہیں ہوتا؟ درختوں کی منتیں، پتھروں کی منتیں، قبروں کی منتیں، گھوڑوں کی منتیں، بندروں کی منتیں، زندہ پیروں کی منتیں، مردہ قبروں والوں کی کس کس کی منت نہیں ہوتی ہمارے ملک میں؟ مرد مردوں سے زیادہ عورتیں منتیں ماننے والی ہیں۔ بیٹا نہیں ہے فلاں دربار پہ چلے جاؤ، بیٹا ہو جائے گا۔ ہاتھ باندھ کے قیام، یہ عبادت ہے۔ لوگ غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے، آپ چلے جائیں کسی قبر پر دیکھیں، اتنی دیر قیام کریں گے، اتنی دیر سجدہ کریں گے کہ اتنی دیر انہوں نے اللہ کو سجدہ زندگی میں نہیں کیا۔ اب جا کے دیکھیں، ملک کے کسی کونے میں کسی دربار پہ چلے جائیں، شرط یہ ہے کہ قبر پکی ہو، سنگ مرمر لگا ہوا ہو، جھنڈے منڈے ہوں ادھر، پھر دیکھیں
اللہ کے ولی کی قبر اگر کچی ہو تو وہاں تو کوئی نہیں جائے گا، کوئی جاتا ہے ادھر؟ اس قوم کی اتنی مت ماری گئی ہے، شیطان نے شرک کو اتنا خوشنما انداز میں پیش کیا ہے کہ میں ادھر گیا مانسیرا کے علاقے میں، ادھر ایک کھوتا قبر ہے، وہ پیر ہے، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کھوتا دفن کیا ہوا ہے، گدھا دفن کیا ہے، وہاں جھنڈے لگا دیے، لوگ اس کی منتیں مان رہے ہیں، سجدے کرے، میں دیکھ آیا ہوں خود، اتنا شرک عام ہے۔ اور صدقہ خیرات کی بات وہ تو اتنی عجیب ہے کہ جتنا مشرک غیر اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ کرتا ہے اتنے آپ لوگ موحد نہیں کرتے، بلکہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ کسی کو کہیں کہ یار یہ غریب آدمی اللہ کے نام پہ اس کو 100 روپیہ دے دو، 1 روپیہ کوئی نہیں دے گا، اور آپ محلے میں اعلان کریں کہ کل 11ویں شریف پک رہی ہے، دیکھیں پھر چندہ کتنا ہوتا ہے۔ غیر کے نام پہ اتنا لوگ دیں گے جتنا اللہ کے نام پہ نہیں دیتے۔ ہر قسم کی عبادت میں شرک ہوا ہے، سجدہ غیر کے لیے ہوا ہے، اور جناب لوگوں نے طواف غیروں کے کیے ہیں، منت منوتی غیر کے نام کی ہوئی ہے، قسمیں غیر کے نام کی ہر عبادت میں شرک ہوا۔ ایک عبادت ایسی ہے جس میں شرک نہیں ہوا، وہ عبادت مشرکین نے غیر اللہ کے لیے نہیں کی، اس کا نام ہے روزہ۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی مشرک نے کسی غیر کے نام پہ روزہ رکھا ہو، نہیں سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے تو مجھے بتا دیں، سنا ہے؟ بلکہ مشرک غیر کے نام پہ کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دربار مزار گھوڑے تازیہ تبوت یہ شرک کے اڈے ہیں نا، کروڑوں روپے کی آمدنی ہے، کروڑوں روپے کی کماتا ہے، کھاتا ہے مشرک، پر وہ بھوکا کیوں مرے بھائی؟ بھوکا نہیں مرتا وہ۔ شرک عجیب چیز ہے، یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ فرعون نے لوگوں کو کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، کہا یا نہیں کہا؟ قرآن میں ہے کہا، لیکن آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، فرعون خدائی کا دعوے دار تھا لیکن اندر سے خود مشرک تھا، اندر اپنے کمرے میں اس نے بت رکھا ہوا تھا اور اندر جا کر اس کو سجدہ کرتا تھا، اس کی پوجا پاٹ کرتا تھا۔ فرعون خود مشرک تھا اندر سے، جب کوئی مشکل پڑتی تھی نا اسی کے پاس جاتا تھا کہ تو میرا خدا ہے، مہربانی کر، موسیٰ سے مقابلہ ہے کل، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو میری امداد کرنا، اندر سے خود خائف اور ڈرتا رہتا۔ پوری قوم اس کے ساتھ تھی، وہ جھوٹا خدا بھی اس کے ساتھ تھا، اور موسیٰ تو اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، مجھے روزہ اس لیے پسند ہے کہ کسی مشرک نے کسی غیر کے نام پر آج تک یہ عبادت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا۔ یہ خاص عبادت ہے جو میرے بندے میرے نام پہ رکھتے ہیں، میرے نام پہ رکھتے ہیں۔ بلکہ موحد کی شان یہ ہے وہ کھاتا بھی اللہ کے نام پر ہے اور بھوکا بھی اللہ کے نام پہ رہتا ہے، یہ موحد کی شان ہے۔ بھوکا رہے گا تو بھی اللہ کے نام پر، کھائے گا تو بھی اللہ کے نام پر، جیے گا تو بھی اللہ کے نام پر، مرے گا تو بھی اللہ کے نام پر، یہ موحد کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر کیا انفقوا فی سبیل اللہ، مال خرچ کرو تو اس کے راستے میں، جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اس کے راستے میں، ہاجروا فی سبیل اللہ، فلیقاتل فی سبیل اللہ، یہ بار بار قرآن میں ہے۔ قتال کرو، جہاد کرو میرے نام پر، مال خرچ کرو میرے نام پر، پائی خرچ کرو، کخ سو جو کچھ بھی خرچ کرو میرے نام پر، ہجرت کرو میرے نام پر، حج اور عمرہ کرو میرے نام پر، کوئی کام کرو، مومن کا ہر کام اللہ کے لیے ہے۔ اور آخر میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب مرو تو مرو بھی میرے نام پر، جب میرے نام پر مرو گے تو پھر یہ مقام ملے گا کہ وہ مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، یہ مقام اس کو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ بعض علماء نے ایک اور طرح سے بھی اس کو پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بن جاؤں گا۔
اب جس کو اللہ خود ملے تو اسے بھی کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو سب کچھ مل گیا نا۔ وہ کہتے ہیں نا سلطان محمود سبکتگین کا واقعہ، وہ ہیرے جواہرات تقسیم کر رہا تھا، اس نے اعلان کیا میرے سامنے جو ہیرے جواہر لال پڑے ہوئے ہیں، جو اٹھائے وہ اسی کا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ تھے سارے سادہ دنیا کے دل دادا، آئے وہ کسی نے ہیرا اٹھایا، کسی نے جوہر اٹھایا، کسی نے موتی اٹھایا، کسی نے پیسے اٹھائے، سب خوش ہو گئے۔ اس کو ایک سیاہ فام باندھی پنکھا ہلا رہی تھی، پنکھا جل رہی تھی، اس نے پنکھے کو آرام سے رکھ دیا اور اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے کہا بڑی سمجھدار تو یہ ہے، کوئی ہیرا لے گیا، کوئی جوہر لے گیا، کوئی لال لے گیا، کوئی موتی لے گیا، کوئی پیسے لے گیا، اور یہ سیاہ فام باندھی اس کے ہاتھ آیا تو ان جواہرات کا مالک بادشاہ آیا۔ اب جس کو بادشاہ مل گیا اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ تو اگر اللہ کو لینا ہے اس کے لیے بھئی روزہ اس کے لیے روزہ، لیکن یہ شرط ہے کہ روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہو، ایسا روزہ نہ ہو کہ بس صرف بندہ بھوکا پیاسا مرتا رہے اور بس ختم۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں بس کھانا پینا بند بھوکے مرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ اور کان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، کان غلط نہ سنیں، پاؤں غلط نہ چلیں، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور ایک روزہ جو ہے جو بالکل مقربین کا روزہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کا تو دل کا بھی روزہ ہے، یعنی دل میں بھی غیر کا خیال نہ آئے۔ یہ تو مقام بہت بلند ہے، دل بھی غیر کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ مقربین کا روزہ ہے۔ اس کا میرے خیال ہے کوئی کروڑواں حصہ بھی ہمیں مل جائے تو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، لیکن اس بات کا اہتمام ضرور فرمائیں کہ کم از کم ہمارے تمام اعضاء کا روزہ ہو۔ اور دو تین چیزیں جس کا ہم خیال نہیں کرتے، ایک تو زبان جھوٹ بہت بولتی ہے، وہ پورے سال کی عادت ہے نا جھوٹ بولنے کی، تو رمضان میں بھی ہم نہیں باز آتے۔ جھوٹ بولنے کی اتنی عادت ہے کہ ہم رہ نہیں سکتے، دانستہ نادانستہ بہرحال بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوشش فرمائیں کہ روزے میں زبان پر کنٹرول کریں اور زبان جھوٹ نہ بولے، کوشش کریں گے نا۔ اور دوسری بات جو وبا ہے، اور دوسری بات جو وبا ہے عام، ہر بندہ جس میں مبتلا ہے، کوئی بندہ جس سے محفوظ نہیں ہے، وہ ہے غیبت، جس کو زنا سے زیادہ سخت کہا گیا ہے، کہ زنا سے خطرناک ہے زیادہ، الغیبت اشد من الزنا۔ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو جب تک وہ آدمی معاف نہ کرے تو گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ہر وقت ہم غیبت کرتے ہیں، بھائی کی، رشتہ داروں کی، اپنوں کی، بیگانوں کی، کوئی آدمی اس سے بچا ہوا نہیں، کوئی مرد کوئی عورت، ہر وقت غیبت ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، پسے پشت کسی کی برائی بیان کرنا، کوئی عیب اس کا، چاہے وہ عیب اس کے اندر ہو، عیب موجود ہو تو غیبت کہتے ہی اسے ہیں، نہ ہو پھر تو بہتان بن جائے گا، الزام بن جائے گا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش فرمائیں، جھوٹ سے اور غیبت سے کوشش کریں گے نا کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے، جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا مر رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں عورتیں وہ خاص کر اس مرض میں مبتلا ہیں، اور آج کل تو خیر ایک اور بیماری میں بھی مبتلا ہیں، بے پردگی کی بیماری۔ بس رمضان شریف آیا، آپ بازار نہیں جا سکتے، جائیں مرد اتنے نہیں ہیں جتنے عورتیں پھر رہی ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا کام ہے بازار میں، اور وہ بھی رمضان میں۔ آپ بازار جا کے دیکھیں، آدمی بازار نہیں جا سکتا۔ رمضان کا آنا ان کے لیے غنیمت ہے، دکانداروں کے بھی بڑے مزے ہیں، وہ کمائی ہو رہی ہے، بس کپڑے بن رہے ہیں، زیورات بن رہے ہیں، اور جناب وہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں، کھانے پینے کا نظام ہے، افطاریاں کا بندوبست ہے، اتنا پرتکلف انتظام، آدمی سوچ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اور خریداری ماشاءاللہ ساری عورتوں کے ذمہ لگا دی ہم نے، یہی خریدیں گی،
کپڑے بھی خریدیں گی، بنائیں گی بھی صحیح، اور چیزیں بھی لے آئیں گی، کھلائیں گی بھی صحیح۔ تو خدا را ان کو ذرا گھر میں بٹھائیں۔ عورت کا گھر سے باہر جانا، شرعی عذر کے بغیر جانا، پردے کے بغیر جانا، خاوند کی اجازت کے بغیر جانا، یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ عورت پردہ کے بغیر نہیں جا سکتی، خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور یہ خرید و فروخت کی جو ذمہ داری ہم نے ان کی لگائی ہوئی ہے، یہ قطعاً ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو گھر میں بٹھائیں اور ان پر کنٹرول کریں، اور خاص کر رمضان کے مہینے میں تو گناہ دگنا ہوتا ہے، جیسا ثواب زیادہ ہوتا ہے عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ اور ان کو سمجھائیں کہ زیادہ وقت کھانے پکانے میں صرف نہ کریں، زیادہ وقت کپڑے بنانے میں خرچ نہ کریں، کپڑے سلائی کرنے میں خرچ نہ کریں، اور زیادہ وقت جو ہے وہ زیب و زینت میں ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ کہیں گے نا صبح کون سا آدمی ہے جو نہیں اٹھتا؟ شہری میں ہر آدمی اٹھتا ہے، تو اگر 2 رکعت نفل آپ پڑھ لیں، شہری کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہے، 2 نفل آپ پڑھیں، رمضان کا 1 نفل فرض کے برابر ہے۔ اور 1 فرض کتنے فرضوں کے برابر ہے؟ 70 فرضوں کے برابر ہے 1 فرض۔ تو کوشش کریں گے نا؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا قیامت کے دن جب یہ اعلان ہو رہا ہوگا، اس آدمی کے پاس فرائض کم ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نوافل دیکھو، اگر اس کے پاس نفل ہیں، آج ہم اس کے نفلوں کو فرضوں کے قائم مقام کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جیسے لوگ روتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں نفل پڑھتے تو آج ہمارے فرضوں کی کمی پوری ہو جاتی۔ تو رمضان میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں آپ، دیر تو نہیں لگتی، 2 سنتے پڑھنے کے بعد آپ 3 جو ہے وہ پڑھ لیں، 2 گانے اوابین کے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ سحری کے ٹائم 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی آدمی کو ہمت ہو، وضو کرتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس سے پہلے یہ پڑھ لیں تو کتنا وقت خرچ ہوتا ہے اس میں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ وقت جو ہے وہ کام کاج میں، ہم اب افطاری ہے، وہ افطاری کے انتظامات پہ 4 گھنٹے ہم نے لگا دیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور افطاری کو ہلکا پھلکا رکھیں، زیادہ کوشش فرمائیں افطاری کھجور کے ساتھ کریں، مسنون عمل ہے۔ کھجور نہ ملے تو پھر کس سے کریں؟ یہ نمک والی روایت میں تو ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے کہیں نہیں نظر آئی، لوگوں نے مشہور کر دی ہے، کہیں ہے نمک والی روایت لوگوں نے مشہور کی ہے، ہمیں نہیں نظر آئی کہیں۔ آپ کو کہیں نظر آئے تو مجھے بھی بتا دینا، عمل کریں گے۔ لوگ مسئلے بناتے بڑے ہیں ہمارے دور میں، عمل نہیں کرتے۔ روزہ کھجور سے افطار کریں، کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کریں، بہتر ہے کھجور سے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے جس مٹی سے آدم کو بنایا، جو مٹی بچ گئی اسی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا کیا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ انسان کی فطرت کے قریب ہے یہ جو کھجور ہے، اور سب سے زیادہ مقوی ہے یہ کھجور، جتنی طاقت اللہ نے کھجور میں رکھی ہے کسی چیز میں نہیں رکھی۔ اس میں اعتدال بھی ہے، یہ بڑا برکت والا درخت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، وہ درخت بتاؤ جس درخت کے پتے نہیں گرتے۔ صحابہ خاموش رہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے بعد میں بتایا وہ کھجور کا درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں خیال آیا تھا، میں ادباً خاموش رہا۔ یہ بڑا قیمتی درخت ہے، قیمتی۔ تو حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ کھجور کھانے سے آدمی کی جسمانی کمزوری بھی ختم ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور کھجور کھانے سے روحانی کمزوری بھی ختم ہوتی ہے، روح میں طاقت آتی ہے۔ کھجوریں کھایا کرو، کھاؤ گے اور کھلایا بھی کرو۔ اب کھانے کا دور ہے، کھلایا بھی کرو کسی کو کھجوریں۔ کھجور میں بڑی برکت ہے، کھجور بڑا عمدہ پھل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ بچے کی پیدائش ہوئی، قرآن مجید میں ہے، بچہ پیدا ہوا، تنہا ٹیلے پہ بیٹھی ہیں، کوئی نہیں ہے، باہر نکل گئیں، شادی نہیں ہوئی، بچہ ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے شرم کی وجہ سے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، یہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو کہتے ہیں کھجور کا تنا میں اس کے ٹیک لگا کر بیٹھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تو ساقط علیک رطبا جنیا، میری بندی پریشان کیوں ہے؟ اس کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے اور تازہ کھجوریں اتارنا میرا کام ہے۔ بس ہلایا، وہ کھجوریں گر پڑیں اور جبرائیل علیہ السلام آئے، اس نے سامنے ایسے پر مارا اور نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اب بچہ گود میں، کھجوریں پڑی ہوئی، تازہ پانی ابل رہا ہے، تو ارشاد فرمایا فکلی، کھجوریں کھا، واشربی، پانی پی، وقرری عینا، بچے کو دیکھ اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یا اللہ میں تو پریشان ہوں، یہ بچہ آ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ارشاد فرمایا بچے کو تو لے جا، کیوں پریشان ہے؟ بچے کو اٹھایا، قوم کے پاس آئی، لوگوں نے پوچھا مریم یہ کیا؟ لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا طوفان لے آئی ہے تو؟ وہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ اشارہ کیا، فاشارت الی، مجھے نہیں پتا، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے ایک تو بچہ لے آئی اور دوسرا بولتی نہیں ہے اور کہتی ہے کہ بچے سے پوچھو، بھلا گود والے بچے بھی بولتے ہیں؟ اس وقت وہ گود والا بچہ بولا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میری ماں پر الزام نہیں لگانا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ حضرت اسلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا پہلا بول ہے، انی عبد اللہ، پہلا جملہ یہی کہا۔ میرے خیال ہے عیسائیت کے تمام نظریات و عقائد پر ضرب کاری ہے یہی ایک جملہ، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو اس کا باپ کوئی نہیں ہے، تو پتہ نہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کے نور سے الگ ہوا، یہ کیا ہوا؟ پہلا جملہ یہ کہا، قال انی عبد اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا، خیال کرنا اتنی بڑی عزت و عظمت کے باوجود کہ میں اس کی قدرت کا کرشمہ بن کر آیا ہوں، لیکن ہوں اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا یہ محبت والے لوگ آئیں گے نا دنیا میں، یہ حد سے زیادہ محبت۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں لکھے پڑے لوگوں کے لیے، دنیا میں کفر دو راستوں سے آیا ہے۔ دنیا میں کفر کتنے راستوں سے آیا ہے؟ ایک عداوت کی راہ سے آیا ہے، ایک محبت کی راہ سے آیا ہے۔ عداوت کی راستے کا جو کفر آیا ہے وہ یہودیوں میں آیا ہے، یہ دشمن تھے اللہ کے، اللہ کے نبی کے، جبرائیل کے، انبیاء، انہوں نے کئی نبیوں کو شہید کیا، کئی نبیوں کو، ان میں دشمنی بھری ہوئی اور آج تک بھری ہوئی ہے۔ اور ادھر دوسرا طبقہ ہے، ان میں محبت کی وجہ سے کفر آیا، بے انتہا محبت، اتنی محبت بڑھایا 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 عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ان میں بھی کفر آیا، ان میں بھی کفر آیا۔ ان سے آگے اور طبقے پیدا ہوئے، دشمنی میں کچھ لوگ اٹھے، وہی دشمنی کی راہ اپنائی، ابو بکر سے دشمنی، عمر سے دشمنی، عثمان سے دشمنی، عائشہ حفصہ سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، ہر چیز سے دشمنی، ان کو پورا دین علیحدہ بنانا پڑا۔ وہ انہی سے پیدا ہوئے، عبداللہ ابن سبا نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور ادھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے وہی محبت کا آلاپ جو ہے وہ راگ الاپا، وہی محبت محبت محبت، اتنی محبت کہ اولیاء کو انبیاء، انبیاء کو خدا، پتہ نہیں کہاں تک ملا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ انہوں نے بھی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نور سے الگ ہوئے ہیں، یہی بات عیسائیوں نے کہی کہ ہمارے نبی عیسیٰ اللہ کا نور ہے جو جدا ہوا ہے اس سے۔ تو بھئی اگر اللہ سے جدا ہوا تو پھر فرق کیا رہا؟ بات نہیں سمجھ آئی۔ اور آج تک ان میں وہی علامات پائی جاتی ہیں، علامات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یہودی ہیں وہ روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں، یہودی روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں روزہ جلدی افطار کیا کرو۔ آج بھی جو آدمی دیکھ لیں، جو طبقہ روزہ دیر سے افطار کرتا ہے، سمجھ لیں یہ یہودیوں سے آ رہے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی، بات نہیں سمجھ آئی۔ سحری کو آخری وقت میں کھانا اور افطار میں جلدی کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اتنی دیر سے نہ کھاتے رہیں کہ بھئی آپ کہیں بس ابھی ٹائم ہے، خیر ہے چائے پی لیں، بھئی چلتا رہے کھاتا، یہ نہیں کرنا، اتنی تاخیر نہیں کرنی۔ لیکن بہرحال سحری میں تھوڑی تاخیر کرنی، تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کھانا، اور افطاری میں جلدی کرنا، جو ہی افطار کا وقت ہو جائے فوراً روزہ افطار کریں، آپ بیٹھے نہ رہیں، انتظار نہ کرتے رہیں، یہ مسنون عمل ہے۔ اور سحری کھانا یہ مستقل سنت ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کو کھانا کھا کے آپ سو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ صبح اٹھیں، سحری کھائیں، تھوڑی سی کھائیں، کھجور کا دانہ کھا لیں، پانی پی لیں، ہر جگہ کھجور کا ذکر کیا، سحری کا ذکر آیا تو کھجور کا ذکر کیا، افطاری کا ذکر آیا تو کھجور کا ذکر کیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے یہ کھجور والا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
آپ نے فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کرے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کدھر کھانا کھلا سکتے ہیں کسی کو؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانے کی بات نہیں ہے، ایک کھجور کے دانے سے افطار کرا دو، ہر جگہ کھجور کا تذکرہ ہے، کھجور سے افطار کرا دو، پانی کا گھونٹ پلا دو، وہ نمک والی بات نہیں ہے جو آپ نے کی ہے، یا پانی کا ذکر ہے یا کھجور کا ذکر ہے، یہ کرا دو۔ دوسرے کو روزہ افطار کرانا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، تو کرائیں گے نا، کوشش کریں گے نا۔ باقی یہ پکوڑے سموسے چھوڑ دیں، یہ ویسے خراب ہیں، معدے کو خراب کرتے ہیں، بس سادہ سادہ نظام، کھجور پانی اور نماز کی طرف آئیں اور بعد میں کھانا کھائیں، بس مختصر نصاب۔ یہ پتہ نہیں کس نے ایجاد کیے ہیں یہ پکوڑے شریف اور یہ سموسے، آئے کہاں سے ہیں یہ پتہ نہیں، یہ صرف ادھر ہندوستان سے آئے ہیں۔ میں وہاں سعودی عرب میں تھا تو میں نے وہاں سے پوچھا کہ یار ادھر پکوڑے نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا یہ تحفے ادھر ہی ہیں پاکستان میں، ادھر نہیں ہیں، ادھر تو کھجور ہے روتانا، اور ڈبے لے آئے روتانا کے، اتنی زبردست تازہ جیسے کھجور ہو تازہ، وہ پورا ڈبہ ہی میں کھا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ادھر تو کہتے ہیں گرمی لگتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، حالانکہ وہاں مکہ میں گرمی بھی زیادہ تھی۔ بس کھجور اور آب زمزم، سبحان اللہ، اور خالص چیزیں ہیں وہاں، بادام مغز پستے اور جناب یہ چیزیں تقسیم کر رہے تھے۔ اور شام کو مدینہ منورہ کے پودینہ کا قہوہ، وہ قہوہ کہتے ہیں، قہوہ وہ پیو بس سب کچھ ہضم، تکلفات نہیں ہیں، تو یہاں تکلفات زیادہ ہیں، اور جو اصل کام کا مقصد ہے اس کی روح نہیں ہے، ہمارے ہاں روح نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام اور رمضان شریف میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نماز جماعت سے نہ رہ جائے یہ خیال رکھیں، اور نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تلاوت۔ رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آ کر قرآن مجید کا دور کرتے تھے، قرآن جبرائیل پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام سنتے تھے، پھر حضور علیہ السلام پڑھتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو آپ نے دو دور فرمائے، ایک جبرائیل سے اور ایک حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ اس لیے جب دور صدیقی میں قرآن کی تدوین ہونے لگی تو سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کی تدوین پر حضرت زید ابن ثابت کو مقرر فرمایا، بخاری میں روایت موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ آخری دور کیا تھا، اور آخری قرآن جو اس سے حضور نے سنا، یعنی اس پر مہر ثبت فرمائی کہ زید کا قرآن صحیح قرآن ہے۔ کیسا عجیب شخص ہے زید، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا قرآن صحیح ہے، اور آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو 4 آدمی سے سیکھو، زید ابن ثابت سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، اور عثمان ابن عفان سے سیکھو، اور ابی ابن کعب سے سیکھو۔ یہ 4 صحابہ جلیل القدر آدمی ہیں، اور صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن کو حفظ کیا، سب سے پہلے نبی کے بعد۔ ویسے تو ہزاروں صحابہ حافظ تھے، ابو بکر حافظ، عمر حافظ، عثمان حافظ، علی حافظ، اور جناب حسن و حسین حافظ، اور عائشہ صدیقہ حافظہ، اور حضرت حفصہ بھی حافظہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی قرآن کی حافظہ، یہ حافظات ہیں، اور جس ہزاروں صحابہ قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ ابی ابن کعب بڑے بہترین قاری، جن کے بارے میں اللہ نے وحی نازل فرمائی، میرے پیغمبر ابی سے کہو وہ قرآن پڑھے اور آپ قرآن سنیں۔ یہ قرآن پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام قرآن سنتے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا قرآن آپ پڑھیں میں سنوں، یہ کیسی بات ہے، آپ صاحب قرآن ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابی اللہ کا حکم آیا ہے، ابی سے کہو یہ قرآن پڑھے اور میں قرآن سنوں۔ تو صحابہ بھی بڑے عجیب لوگ تھے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے، ابی قرآن پڑھے میرا نبی قرآن سنے۔ اس سے بعض علماء نے مسئلہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کا سننا یہ پڑھنے سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ نبی کو تو حکم نہ دیتا کہ آپ قرآن سنیں۔ صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، امتی قرآن پڑھ رہا ہے، اور نبی قرآن سن رہا ہے، تو سننے میں ایک الگ کیف ہے، اپنا مزہ ہے، اور پڑھنے کا علیحدہ مزہ ہے۔ اور رمضان کا قرآن سے ربط بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا، اللہ نے قرآن کا نزول 3 مرتبہ ہوا ہے، یاد رکھیں۔ قرآن کا نزول پہلے اس کو لوح محفوظ پہ اتارا، وہ تختی ہے،
پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، دفعتن واحدتن، ایک مرتبہ اتارا اور اکٹھا اتارا اور مکمل اتارا۔ آسمان دنیا میں ایک مقام ہے، اس مقام میں اللہ نے قرآن کو مکمل رکھوا دیا۔ اس مقام کا نام کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آسمان دنیا یہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بعض کہتے ہیں یہی ہے، بعض کہتے ہیں اس سے اوپر ہے، یہ فضا کی نیلگونی ہے جو نظر آتی ہے۔ بہرحال جو سب سے نیچے والا آسمان ہے اسے آسمان دنیا کر اس پر رکھوایا، آسمان دنیا پر۔ پھر آسمان دنیا سے اللہ نے جب قرآن اتارا تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا۔ جب لوح محفوظ سے اتارا، آسمان دنیا پر مکمل اور اکٹھا اتارا، تو اس کو اللہ نے رمضان میں اتارا اور لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے جب زمین پر اتارا تو وہ آہستہ آہستہ اتارا، تدریجاً اتارا اور 23 برس میں اتارا۔ 23 برس لگ گئے قرآن کو اترتے اترتے، ضرورت کے محتاط قرآن آیا، آیتوں کی شکل میں، سورتوں کی شکل میں، حصوں کی شکل میں۔ تو وہ جو رمضان میں کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اتارا، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کا نزول مراد ہے، یاد رکھیں، کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے۔ زمین پر جو قرآن آیا وہ آہستہ آہستہ آیا اور 23 برس میں آیا۔ بہرحال اس رمضان کا قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، گہرا ربط ہے، تو باقی عبادات سے جب فارغ ہوں تو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان میں 4 کام زیادہ کریں۔ کون کتنے کام؟ لا الہ الا اللہ کی تسبیح زیادہ پڑھیں، کلمہ طیبہ، اور استغفار زیادہ پڑھیں۔ استغفار، گناہوں سے معافی، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بہترین استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ گھر میں بتائیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، گھر والوں کو بتائیں، کام کاج کرتی رہیں تو استغفار بھی پڑھتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں۔ جب مومن رمضان میں دعا مانگتا ہے، حدیث میں ہے جب مومن رمضان میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے عرش کو چھوڑ دو، میرے عرش کو تھامنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے خود سنبھالوں گا، اور عرش کو اٹھانے والے ملائکہ عرش چھوڑ دو۔ رمضان کے اندر زمین پر میرے بندے روزہ کی حالت میں جو دعائیں مانگ رہے ہیں، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے میرے عرش کو چھوڑ کر رمضان میں دعائیں مانگنے والوں کی دعا پر فقط آمین کہتے رہو۔ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی حاملان عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے رمضان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور عرش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دعا مانگیں، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اب آپ کی دعا ہو، روزہ کی حالت ہو، افطاری کا ٹائم ہو اور جناب فرشتوں کی آمین ہو تو آپ کا کیا خیال ہے، دعا قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی۔ باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے تو کروڑ روپے کی تھیلی ہمارے گھر میں آ جائے، یہ بات نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے دعا مانگیں گے مصیبت دور ہو جائے گی، دعا مانگیں گے آزمائش آ رہی ہے ختم ہو جائے گی، دعا مانگیں گے بیماری آنے والی ہے وہ چلی جائے گی، دعا مانگیں گے عزت ملے گی، دعا مانگیں گے مال میں برکت ہو جائے گی، دعا مانگیں گے نیک اولاد نصیب ہو جائے گی، دعا مانگیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دعا مانگیں گے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو دعا کے ثمرات کئی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جو دعا کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا اللہ آخرت میں دیں گے، اتنا بڑا ثواب جب دیں گے تو لوگ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہمیں اس کا صلہ اللہ جنت کی شکل میں عطا فرماتا، وہاں زیادہ ضرورت ہوگی۔ جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں نا مکان اچھا بن جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، عہدہ اچھا مل جائے، پیسے زیادہ آ جائیں، کاروبار چمک جائے، ترقی ہو جائے، اس طرح وہاں بھی لوگ چاہیں گے کاش میرا محل جنت میں سب سے بڑا محل ہو۔ علامت ہوگی نا زیادہ نیک آدمی ہے، زیادہ اللہ کا پیارا ہے، جس کو اللہ نے بڑا محل دیا اور جس کو چھوٹا سی جھونپڑی دے دی، حسرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس وقت آدمی کہے گا کاش میری دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج قبول ہوتی۔ زیادہ اللہ سے آخرت مانگیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا 4 کام زیادہ کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح زیادہ پڑھنی ہے اور استغفار زیادہ کرنا ہے، اور 2 چیزیں، ایک مانگنی ہے طلب کرنی ہے، دوسری سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں،
کیا مانگیں؟ کیا مانگیں؟ اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، بس. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جو دنیا مانگتے ہیں پھر آخرت میں حصہ نہیں ملتا، پھر ہاتھ ملتے رہیں گے ادھر. دنیا مانگی تو پھر لے لی نا دنیا میں. اور جو اللہ سے یہ کہتا ہے یا اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، دنیا کی بھی بھلائی دے دے اور آخرت کی بھی. یہ بڑی جامع دعا ہے جو اللہ کے حبیب نے بتائی ہے اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے. یہ دعا آپ کو یاد ہے نا؟ مشہور دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بڑی جامع دعا ہے، یہی مانگا کریں بس، اور کچھ نہیں آتا نا یہی مانگیں. اے اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا. یہ سب سے بڑی دعا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی مانگیں جنت مانگیں اور پناہ مانگیں تو جہنم سے پناہ مانگیں. یہ 4 کام ہیں رمضان کے، یاد ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کثرت سے، اور استغفار کثرت سے، اور جنت کی طلب کثرت سے، اور جہنم سے پناہ کریں گے یا نہیں؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اے اللہ تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جنت الفردوس جو سب سے اونچی جنت ہے. وہ بھائی بڑے بادشاہ سے مانگنی ہے، ہلکی چیز کیوں مانگتے ہو بھائی؟ کیا خیال ہے؟ یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں سرگودے کے، اس نے مجھے بتایا میری اولاد نہیں تھی، بڑی دعائیں شعائیں کرتا تھا. ایک دن میں تنگ آیا نا، انسان بیچارہ دل کا چھوٹا ہے، میں مایوس بھی ہو جائے، دعا مانگی، کہا یا اللہ نہیں اولاد دیتا، اور یا اللہ کوئی گونگا پتر ہی دے دے. اور تنگ آیا نا، گونگا دے دے. اللہ کی شان، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا گونگا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا گونگا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا گونگا، چوتھا بیٹا پیدا ہوا گونگا. کہتے ہیں رات کو میں سویا ہوا تھا، کوئی آدمی میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں دیکھ یار اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کیسا معاملہ ہے، گونگے بیٹے ہی دیتا جا رہا ہے. اس نے کہا نادان تو نے کیوں اللہ سے یہ کہا تھا یا اللہ گونگا بیٹا ہی دے دے، خود مانگا تو پھر لینا، کیوں پریشان ہے؟ اور جب اتنے بڑے بادشاہ سے مانگنی ہے اللہ کے بندے تو چیز مانگے تو اعلیٰ مانگیں، گھٹیا کیوں مانگتے ہو؟ ایک آدمی نے مجھے کہا میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے جنت کے دروازے کا چپڑاسی بنا دے، میں دروازہ کھولتا بند کرتا رہوں گا. میں نے کہا تو بھی نادان ہے. اس کے خزانے میں جب مانگنی ہے تو پھر اعلیٰ جنت مانگو. حدیث پاک میں ہے جب گناہگار مومن کو اللہ جہنم سے نکالے گا نا ایمان کی بدولت، اور گناہوں میں اپنی گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت کر بالکل جسم اس کا جل کر پیلا زرد ہو چکا ہوگا تو ایک نہر حیات ہے اس میں ڈالے گا، ڈبکی دے گا، نکالے گا تو کچھ اس میں حص تو ہمت پیدا ہوگی تو ارشاد باری ہوگا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ جنت کے دروازے پہ بٹھا دے. اللہ تعالیٰ بٹھا دیں گے. وہ جو دروازہ کھلے گا تو جنت کی وہ خوشبو اندر سے آئے گی، وہ اندر تو جنت ہے. دیکھے گا اوئے ہوئے کتنے زبردست محل ہیں، میں باہر بیٹھا ہوں لوگ محلات میں ہیں اور سامنے بڑا سونا باغ نظر آ رہا ہے بھائی، سیبوں کا باغ اور آم کا باغ اور انار کا باغ اور کھجور کا باغ. کچھ دنوں کے بعد کہے گا اللہ جی میرا بندہ یا اللہ یہ سامنے والا محل مجھے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا چاہیے، تو نے کہا تھا بس یہ دے دے، میں نے یہ دے دیا جنت کا دروازہ، ابھی کہتا ہے جنت کا باغ دے دے. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، غفور الرحیم ہے، مہربانی فرما یہ بھی دے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل میری بہشت میں داخل ہو جا، وہ داخل ہو جائے گا. لیکن جنت کا ہر محل ایک سے بہتر ہے، جنت کا ہر درخت دوسرے سے اعلیٰ ہے. وہ کچھ دنوں کے بعد جو آگے دیکھے گا نا، او جدھر اگلے لوگ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ، قرآن پڑھانے والے، یہ رات کو تہجدیں پڑھنے والے، کیا خیال ہے، اور اللہ کے نام پہ گردنیں کٹوانے والے اور دین کے نام پہ یہ بسترے اٹھانے والے، یہ تو بڑے مزے کر گئے بھائی، آگے بڑے محلات میں چلے گئے. تو پھر کہے گا اللہ جی میرا بندہ یا اللہ وہ جو سامنے والا محل ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، مہربانی فرما وہ محل تو مجھے عطا فرما. اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا میرے بندے آدم کا بیٹا تو بڑا ناانصاف ہے، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا چاہیے، تو نے کہا جنت کے دروازے پہ بٹھا دے، میں نے تجھے جنت کے دروازے پر بٹھا دیا، ابھی اور چیزیں مانگتا ہے میں وہاں بٹھا دوں، پھر اور چیزیں مانگے گا. اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ تیرے مانگنے میں کمی ہے پر میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں، آ جا یہ باغ بھی تجھے دیتا ہوں، یہ محل بھی تجھے دیتا ہوں، یہ نہریں بھی تجھے دیتا ہوں، اس سے بہتر 70 محلات کا مالک میں نے تجھے بنا دیا. تو جب بھی اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے کیا مانگے؟
جنت مانگیں اور جنت اعلیٰ درجے کی مانگیں۔ دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اے نادان مجذوب قسم بندہ ہے، کو پتہ نہیں چلتا بیچارے کو، اس قسم کے بندے میں ودرن ہے، اے بندے ودرن میں اس قسم کے ہر جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ ادھر میری طرف متوجہ ہوں، آپ درود شریف پڑھیں اور دعا کرتے ہیں، افطاری کا وقت بالکل قریب ہے۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف آپ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا اللہم لک الحمد ولک الشکر حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نستغفر الله العظيم ونتوب إليك نستغفر الله العظيم ونتوب إليك نستغفر الله العظيم ونتوب إليك اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم احفظنا من كل البلاء والمرض والفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو اور تراویح کو اور ذکر فکر اور تلاوت کو اور رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما، اس میں جس قدر کمی کوتاہی ہے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ وہ روزے جو تجھے پسند ہیں، اے اللہ وہ عبادت جو تجھے محبوب ہے، اس درجہ کی عبادت کا ہمیں شوق نصیب فرما، ذوق عطا فرما، اپنے فرما بردار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما، اپنے صالحین کی جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، غلطیوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار بیکار ہیں، اے اللہ تیرے دروازے پر جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ تو رحیم کریم ہے، ستاری کی چادر تیرے پاس ہے، ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اے اللہ رحمت کی قلم پھیر دے، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم بھی تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، علم کی روشنی نصیب فرما، اے اللہ علم کی روشنی نصیب فرما، ذکر کی طاقت نصیب فرما، دین سے وابستگی نصیب فرما، ہر عمل کے اندر